یوم عاشورہ اللہ تعالیٰ کے عظیم دنوں میں سے ایک دن، عظمت والا دن ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں، انہوں نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا کہا اور ان کو اللہ کے احسانات یاد دلا دو. اور ایسا کب ہوا؟ یہ احسان ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ یہ عظیم دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی. تو گیا 10 جو محرم ہے، جو یہود و نصارہ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے، جن کی مخالفت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، وہ کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، ہم سے پہلے مسلمانوں کو، ہم سے پہلے انبیاء کو ماننے والوں میں سے ایک نبی کو، برگزیدہ اولو العزم نبی کو ماننے والے ایک قوم جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو اللہ نے آزادی دی تھی. وہ ہم سے پہلے ایمان لانے والوں کو آزادی دی تھی اور اس فرعون کو اور اس کے لشکر کو ہلاک کیا تھا. گویا ایول کو، برائی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا تھا اس دن. تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ ایک عظیم دن ہے اور اللہ کی جو ہے احسانات یاد دلاتا ہے یہ دن. یہود و نصارہ اس دن مدینہ کے اندر کیا کرتے تھے؟ اس دن روزہ رکھتے تھے اور عید مناتے تھے اور ان کی عورتیں زیورات وغیرہ پہنتی تھی. وہ لوگ پہلے سے کرتے تھے، ان کی عورتیں زیورات وغیرہ پہنتی تیار ہوتی تھی اس دن، ٹھیک ہے. تو بہرحال ایک عظیم دن ہے. تو اس نعمت کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا اور اسی نعمت کے شکر میں بنی اسرائیل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود و نصارہ روزہ رکھتے تھے، یاد رکھیے. اور اسی نعمت کے شکر میں جو موسیٰ علیہ السلام نے ادا کیا تھا 10 کو، ایک عظیم دن تھا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو وہ سنت ہو گیا، اور اصحاب کو کہا روزہ رکھو تو لہٰذا ہمارے لیے مستحب ہوگا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں. گویا ہم بھی پچھلے لوگوں کی خوشی میں شامل ہو رہے ہیں. گویا یہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے انڈیپینڈنس ڈے تھا، فرعون سے نجات کا دن تھا، آزادی کا دن تھا، جس نے غاصبانہ طور سے، غلط اور ظالمانہ طور سے ان پہ قبضہ کر رکھا تھا اور ان کو غلام بنا دیا تھا اپنی زمین کے. سمجھا؟ تو گویا یہ دن اللہ کے شکر کا دن ہے، ایک عظمت والا دن ہے.